حسين رزقك كربلاء دقت له السماء دقت له السماء. قال الرضا يا ابن شبيب ابكي على جد الغريب فوق الثرى ثهو بقى من غير أكفاء مبضعا لم يرتوي عما تعطشا مثل الكبش جد ذبح في العاشر يما قضى وأحلى وقليل من ناصر لمصيبته كل شي بكى وظل حاير وصار له مثل السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أبا الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين وابن السيد الوصيين المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله. أما بعد فقد قال الله بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. اللهم عجل لوليك الفرج. ہمارے بینندگان محترم کی خدمت میں السلام علیکم. آج کا دن اسی طریقے سے جس طریقے سے خداوند متعال کی رحمتیں اور اس کی برکتیں ہمارے شامل حال ہیں، آج بھی خداوند متعال نے ہم پر رحمت برکتیں نازل فرمائی ہیں اور ہمیں ایک پاک صاف پرامن مقدس جگہ پر سانسیں لینے کی سعادت نصیب فرمائی ہے. دعا ہے خالق کائنات آپ کو بھی کربلا مقدسہ کی پاک سرزمین پر آ کر اہل بیت علیہم السلام کے اس مقدس در پر آ کر اپنی دلی ہوائج طلب کرنے اور وہ حق جو ہر چاہنے والے پر واجب ہے کہ اپنے مولا کا قرب حاصل کرے، اور حق ہے مولا کا کہ ان کی حیات میں اور بعد شہادت ان کے روضہ مقدسہ پر آ کر اپنا عرض عقیدت پیش کرے. یہ عرض عقیدت پیش کرنا آپ سب کو بھی نصیب ہو. آج کا دن 14 ربیع الاول کا دن اور اہل بیت علیہم السلام کے ہاں ایک خوشی کا دن ہے، کیونکہ آج کے دن میں دنیا کا وہ لعین شخص جس نے اہل بیت علیہم السلام کے گھرانے میں، ویسے تو ہر زمانے میں ہی اہل بیت علیہم السلام کو مورد ایذا و آزار قرار دیا گیا، لیکن اس
شخص نے اہل بیت علیہم السلام کو جو اذیتیں پہنچائیں وہ اہل بیت علیہم السلام کے گھرانے میں ایک منفرد نوع کی تکلیفات تھیں، زحمتیں تھیں اور آزار تھے۔ اب کہا جائے کہ یہ شخص کس حد تک مورد اعلان قرار پا سکتا ہے، کیونکہ ہم جب بھی اپنی کتابوں سے حوالے دیتے ہیں دنیا کو قبول نہیں ہوتے ہیں، اور ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے لکھنے والوں اور ان کے مورد اور ان کے من پسند عالم یا ان کی من پسند کتابوں سے انہیں کہا جائے تب وہ قبول کریں۔ ہم بھی، ہمارا مذہب بھی حق ہے اور ہر کتاب اور ہر عالم سے ثابت ہے، اور مذہب لعن یزید علیہ اللعن والعذاب پوری دنیا میں ایک متفق فیہ قسم کا مورد ہے، جس کے اندر وہ لوگ جو کہ ذاتی ہوا و ہوس کے تحت تھوڑے گمراہ ہوئے وہ اس معاملے میں تھوڑی پس و پیش کرتے ہیں، ورنہ یہ لعن کا موضوع یزید کے معاملے میں کوئی بھی اہل عقل و خرد اس میں ذرہ برابر کوتاہی نہیں کر سکتا، کیونکہ ہم نے پہلے بھی آیت آپ کے حضور پڑھی کہ جس کے اندر خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچائی اللہ تعالیٰ ان پر دنیا و آخرت میں لعنت کرتا ہے، اور ان کے لیے پست قسم کا عذاب اللہ نے آمادہ کر رکھا ہے۔ اب کوئی ایک ذرہ برابر بھی اپنی عقل کو استعمال میں لائے تو خود سوچ سکتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں امام حسین علیہ السلام، ایک مرتبہ نہیں چند مرتبہ ہم عرض کر چکے آپ کے حضور کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں امام حسین علیہ السلام۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر حال میں، ہر مقام پہ، کبھی مسجد پر، کبھی منبر پر، کبھی بازار میں، کبھی عید کے دن اور کبھی عام لوگوں کے مجمع کے اندر پہچان کرواتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے کہتے ہیں؟ ھذا حسین فعرفوہ، چند مرتبہ یہ کلمہ فرمایا، کبھی دوش پر سوار کر کے، کبھی زلفیں تھما کر، کبھی سجدے کے اندر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو فرما دیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ کو بھی خاک شیوا بی بی ام سلمہ علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ دیں آپ، ان کو بھی یہ فرمایا خاک شفا فرما کے عطا کر کے کہ یہ میرے بیٹے حسین علیہ السلام کی شہادت کی علامت ہے۔ یعنی ابتدا سے انتہا تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کی معرفی اس انداز میں کی ہے کہ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ امام حسین علیہ السلام کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا نسبت تھی۔ سب چیزوں سے آنکھیں بند کر کے یا اپنے آپ کو ایک نابلد شمار کر کے بھی کوئی شخص یہ بات کہے کہ میں امام حسین علیہ السلام کو نہیں جانتا، اتنا تو جانتے ہیں نا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں۔ یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا محبت کا اظہار فرما دیا اور بتا دیا کہ امام حسین علیہ السلام مجھ سے ہیں، میں حسین سے ہوں۔ اس کا مطلب ہے جو امام حسین علیہ السلام سے دشمنی کرے گا، جو دشمنی رکھے گا، بغض رکھے گا، یقیناً اللہ اس کے رسول کے حضور وہ مورد قبول نہیں ہے۔ لہٰذا جس شخص نے بھی امام حسین علیہ السلام پر ظلم کرائے، جس نے بھی اس میں مدد کی، جو بھی اس ظلم پر راضی ہوا، جس شخص کے سامنے یہ ظلم کیا گیا وہ راضی رہا۔ آج آپ کے سامنے مثلا آپ کے ملک کے اندر ہم اور مثالوں کو چھوڑ دیتے ہیں، آپ کے ملک کے اندر اگر کوئی آپ پر ظلم کرے، آپ بادشاہ تک اپنی داد پہنچائیں، آپ اپنی بات کو پہنچائیں اور کہیں اور وہ سنے بھی صحیح اور آپ کا ازالہ نہ کرے، تو آپ کسے کہیں گے مورد الزام؟ یعنی یا تو وہ راضی ہے یا وہ شریک ہے، یعنی وہ ایذا کو دور نہیں کر سکتا۔ یعنی ایک شخص ہے، عام شخص نے آپ پر ظلم کیا، ایک مرتبہ اس شخص کا وزیر ظلم کر رہا ہے، اور وہ چھوٹے موٹے پیمانے کا ظلم نہیں ہے، ایک انتہائی درجے کا ظلم ہے،
اب جب ایسی بات ہو اور جب وزیر مشیر کرے اور کوئی جواب طلبی نہ کرے، اس کا مطلب ہے وہ خود راضی ہے، اور چہ جائے کہ صرف ظلم کیا گیا اور صرف اس نے سنا نہیں، صرف سنا ہی نہیں بلکہ جو ظلم کیا گیا اس کے بعد ان مظلوموں کے وارثوں کو رسن بستہ کر کے اس تک پہنچا بھی دیا گیا، پھر کہا جائے کہ اسے پتہ ہی نہیں تھا۔ حیرت کی بات ہے۔ اچھا حیرت کی بات ہے، آپ کو نہیں پتہ لگا، آپ کی خود کی کتابیں کہتی ہیں، آپ کے خود لکھنے والے کہتے ہیں کہ یہ ظالم شخص تھا۔ اب مثلا ہم اپنی بات نہیں کرتے کیونکہ ہم اپنی بات کریں گے تو قبول نہیں کی جائے گی، لہذا ہم آپ کے ہی کہنے والوں سے بیان کرواتے ہیں۔ کہتے ہیں آلوسی، جو کہ یہ اہل سنت کے ہی عالم کہتے ہیں کہ جو شخص بھی امام حسین علیہ السلام کے قتل میں یزید کو شریک نہیں سمجھتا اور اسے گناہگار نہیں سمجھتا، اور اسے جو شخص یزید کو لعنت کرنے کو جائز شمار نہیں کرتا، وہ یا تو خود یزید کے دوستوں میں سے ہے، یا وہ اپنے آپ کو یزید شمار کرتا ہے، یا وہ شخص یا تو خود ایمان لے کر نہیں آیا ہے کہ بھئی ہے نا یہ جو یزید نے امام حسین علیہ السلام پر جنایات کی اور ان کے اصحاب اور ان کے اہل و عیال کے ساتھ جو یہ اس نے ظلم کیے، یا تو وہ خود ان باتوں کو قبول نہیں کرتا ہے۔ جو شخص یہ قبول نہیں کرتا ہے، یہ دلیل کسی کہ کیا کہتا ہے وہ اپنے لکھنے کے اندر کہتا ہے لانے او و امثال او واجب میدانم، ٹھیک ہے، کہ وہ شخص دلیل بر عدم اسلام اوست، یعنی جو اس نے ظلم کیے ہیں وہ اس کے عدم اسلام پر دلالت کرتے ہیں، یعنی وہ مسلمان ہی نہیں ہے، اور کہتا ہے کہ ملان و لانے او و امثال اورا واجب میدانم، و اگر بے گوید او توبہ کرد و سزاوار لعنیت من گویم احتمال توبہ یزید از ایمان یزید کم ترس، یعنی ان کا خود کا ہی چاہنے والا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اس کی توبہ کر، مثلا گمان دیا کہ جی اس نے توبہ کر، اچھا گمان دیتے ہیں آپ، گمان دیتے ہیں تو کیا ہر کسی کے بارے میں گمان دے کہ آپ کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ صرف یہ یزید ہی کیوں نہیں نظر آ رہا ہے؟ پتہ چلا کہ آپ اس کے چاہنے والے ہیں، اس کی وجہ سے چھوڑ رہے ہیں۔ یہ ہمارے قول نہیں ہے، یہ آلوسی کا کہنا ہے۔ پھر اس کے بعد عبدالباقی افندی جو کہ عمری موصلی ہے، وہ کہتا ہے یزید کے بارے میں، لعن کرنے کے بارے میں کہتا ہے یزید علی لانی عریض جنابہ فقد بہی طول المدى لعن و لعنہ، یہ کہتا ہے کہ میری لعنت کے اندر یزید بہت بڑا لعنتی ہے، اور میں صبح کرتا ہوں جب تک میرا دست دراز طول المدى، جب تک میں کر سکتا ہوں اللعن و لعنہ، میں اس پر لعنت ہی لعنت کرتا رہتا ہوں۔ یہ ہمارا نہیں، عبدالباقی افندی عمری موصلی کہہ رہے ہیں۔ اچھا تفتازانی بھی کیا کہتے ہیں؟ تفتازانی کہتے ہیں کہ حق یہ ہے کہ جو شخص بھی، یعنی یزید جو تھا وہ راضی تھا قتل امام حسین علیہ السلام پر، اور ان کی اہانت کرنے پر بھی لازم تھا، اور وہ ان کی اہل بیت علیہ السلام پر بھی یہ ظلم کرنے پر وہ راضی تھا۔ مادر عدم ایمان او شکی نہ داریم، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے عدم ایمان پر شک بھی نہیں کرتے بالکل بھی۔ لعنت اللہ علیہ وعلی انصارہ و اعوانہ، کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر لعنت کرے، اس کے دوستوں پر، اس کے ہوا خواہوں پر اور اس کے مددگاروں کے اوپر اللہ لعنت کرے۔ یہ تفتازانی کہتے ہیں۔ شوکانی کیا کہتے ہیں کہ جو لعن یزید کو جائز نہیں سمجھتا، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ، اور یا وہ شخص جو لعن یزید کو جائز نہیں سمجھتا یا اس کو حقانیت پہ اس کے دلیلیں لے کر آتا ہے جو کہ بھئی پیش کی جاتی ہیں کہ امام حسین علیہ السلام پر معاذ اللہ ظلم جو کیا گیا یہ حق تھا، اگر کوئی شخص یہ بات کہتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ میں ایسے شخص کو لفظ، میں آپ کے سامنے لفظ ہی پڑھتا ہوں، برخی از دانشمندان تندرو بر این باورند کہ حسین فرزند پیامبر نسبت به یزید شراب خار و مست ظلم کرد و احترام او و دین را زیر پا گذاشت، لعنت خدا بر این دستے از دانشمندان۔ کہتے ہیں کہ جو شخص بھی اس بات کا اعتقاد رکھتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے قوانین کو توڑا اور بادشاہ وقت کے خلاف نکلے اور اس طریقے سے کیا، اس طریقے سے کیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نباشد، اگر اس نے
ایسا سوچا تو کہتے ہیں ایسے سوچنے والے جو اپنی دانشوری کو امام معصوم اولاد رسول پر استعمال، اللہ ان پر لعنت کرے. وہ کہتے ہیں اللہ ان پر لعنت کرے. انسانت گفتار سخیف آنها تعجب می کند و تنش می لرزد. کہہ رہے کہ ایسے لوگوں کی پست یعنی سخیف یعنی گھناونی غلیظ قسم کی باتوں پر انسان کو تعجب ہوتا ہے کہ یہ کیا عقل ہے، اور انسان کا بدن لرزنے لگ جاتا ہے کہ یہ پتہ نہیں کس قسم کے احمق لوگ ہیں جو معصوم امام رسول کے بیٹے جن کا گوشت پوست رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن سے بنا، ان کے بارے میں ایسی بات کرے. ایسے شخص کی عقل کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے. اور اس کے بعد جاہز کہتا ہے کہ جو شخص بھی کار منکری خلاف شریعت جو تھے یزید کے، ان کے بارے میں خلاف میں کہتا ہے، اس کے بارے میں انہوں نے کہا. پھر اس کے بعد حافظ عبد الفرج بن عبد الرحمن بن علی بغدادی نے بھی یہی کہا، ابن جوزی بھی یہی بات کہتے ہیں. اور یہ ساری چیزیں ہمارے پاس حوالوں کے ساتھ موجود ہیں. خداوند متعال ہم سب کو اہل بیت علیہ السلام کے محبوں میں شمار کرے، اور بھرے زمانے میں ڈھونڈ لاؤ تمہیں اجازت، بھرے زمانے میں ڈھونڈ لاؤ کوئی شاہ مشرقین جیسا، تمہیں اجازت ہے مہربانوں تمام دنیا کی خاک چھانو، یزید جیسے ہزار ہوں گے کوئی نہیں ہے حسین جیسا. قرآن بن گیا ہے، قرآن بن گیا ہے سمٹ کر، میں بھی غلام وہ بھی در علم کے فقیر، آئیں گے میری قبر میں جب منکر و نکیر، پھر ہوگا میری قبر کے، پھر ہوگا میری قبر کے اندر پہلے تو جا کے اس کے قدم سے لپٹ گئی، آئی تھی موت لینے مگر پھر پلٹ گئی. میسم نے جب کیا، میسم نے جب کیا تہ خنجر، ایسا نہ ہو کہ پنجانم کا دبوچ لے، شاعر ہو مولوی ہو یا ذاکر وہ سوچ لے، کرنا پڑے گا قبر کے، کرنا پڑے گا قبر کے اندر. یزید نقشہ جور و جفا بناتا ہے، حسین اس میں خط کربلا بناتا ہے. یزید موسم عصیاں کا لا علاج مرض، حسین خاک سے خاک شفا بناتا ہے. یزید کاخ کثافت کی ڈولتی بنیاد، حسین حسن کی حیرت سرا بناتا ہے. یزید تیز ہواؤں سے جوڑ توڑ میں گم، حسین سر پہ بہن کے ردا بناتا ہے. یزید لکھتا ہے تاریکیوں کے خط دن بھر، حسین شام سے پہلے دیا بناتا ہے. یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوشش سے، حسین خود نہیں بنتا خدا بناتا ہے. حسین خود نہیں بنتا خدا بناتا ہے. اور اس کے بعد جناب محسن نقوی شہید فرماتے ہیں کہ بہت ہی اچھے شعر ہیں، دل چاہا کہ آج پڑھے جائیں
کہ کیونکہ عموماً لوگ جشن کی کیفیت میں اہل بیت علیہ السلام کے اشعار ہی پڑھا کرتے. کہا بول اے یزیدیت کے نمک خار کچھ تو بول، بول اے یزیدیت کے نمک خار کچھ تو بول، ہارا ہے کون جیت ہے کس کی زبان پر، ہارا ہے کون جیت ہے کس کی زبان پر، اپنی جفا بھی دیکھ ہماری وفا بھی دیکھ، اپنی جفا بھی دیکھ ہماری وفا بھی دیکھ، تاریخ سے بھی پوچھ حقائق کو بھی ٹٹول، نام حسین نقش ہے حبل الورید پر، نام حسین نقش ہے حبل الورید پر، لعنت ہی کر رہا ہے زمانہ یزید پر، لعنت ہی کر رہا ہے زمانہ یزید پر. یہ یزید حق کے مقابلے میں ایسا آیا کہ دنیا کی ساری لعنتیں جہاں پہ بھی ڈھونڈیں گی اسے ڈھونڈ کے اس کا پیچھا ضرور کرتی رہیں گی. بخشش کو اپنے در کا سوالی بنا دیا، حر کو فضائے خلد کا والی بنا دیا، ایک سجدہ حسین نے تھوڑی سی دیر میں، ایک سجدہ حسین نے تھوڑی سی دیر میں ہر دور کے یزید کو گالی بنا دیا، ہر دور کے یزید کو گالی بنا دیا. آج کا دن اہل بیت علیہ السلام کے حضور شادی، خوشحالی اور سرور کا دن ہی ہونا چاہیے، کیونکہ اس شخص نے اہل بیت علیہ السلام کو وہ تکلیف اور ایذا دی ہے کہ آج بھی اہل بیت علیہ السلام کے گھرانوں میں امام حسین علیہ السلام کے لیے یقیناً اور متیقناً سوگ عزاداری رہتی ہے. اہل بیت علیہ السلام ہر حال میں، ہر مقام پر، ہر جگہ پر، ہر دن میں، ہر خوشی کے دن میں، ہر غمی کے دن میں زیارت امام حسین علیہ السلام کو لازم کر کے اس لیے کہتے ہیں تاکہ ہمیں یاد رہے کہ امام حسین علیہ السلام کیا مقام رکھتے ہیں. حسین حسین ہے. ہمارے لیے جس طریقے سے یہ دن اہمیت کے حامل ہیں اور ہم ان ایام میں اہل بیت علیہ السلام کے ہاں شاد ہیں، چند خوشیاں ہیں ان دنوں میں، ان خوشیوں میں ہم چند جہاد سے مائل ہیں. وہ کیوں؟ اس لیے کہ ہم ان خوشیوں میں اہل بیت علیہ السلام کے ہاں اپنا حصہ ملانا چاہتے ہیں. اور یہ وہ ایام ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام جعفر صادق علیہ السلام، نورین صادقین کی آمد کے ایام ہیں. یہ وہ ایام ہیں جن دنوں کے اندر ہمیں اہل بیت علیہ السلام کے حضور مبارکی پیش کرنی ہے. یہ ایام نورین صادقین ہیں، صادقین ہیں، ہر حساب سے سچے ہیں. جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں، سچ کہتے ہی نہیں سچ کر کے بھی دکھاتے ہیں، سچ کر کے ہی نہیں دکھاتے تبلیغ بھی کرتے ہیں. اس سچ کو اتنا معصومین علیہ السلام نے اپنی سیرت میں رکھا اور اس پر عمل کر کے دکھایا کہ ہر دور میں، ہر مقام پر، ہر لمحے میں اہل بیت علیہ السلام نے اپنے کردار میں، گفتار میں، رفتار میں، اقوال میں، فرمان میں اور عمل میں کر کے بھی دکھایا، کرنے کا بھی کہا. یہ سچ، اتنا سچ ان کی ذات اور خون و گوشت کے ساتھ پیوست ہو گیا. اہل بیت علیہ السلام کا لقب ہی صادق، صدیق اکبر ہو گیا. اہل بیت علیہ السلام ہمارے لیے اللہ کا وہ انمول خزانہ، نعمت ہیں کہ جن کے بارے میں ہم عرض کرتے رہتے ہیں کہ فرمایا
या अय्युहन नबिय्यो इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने क्या बनाकर भेजा है? कहा इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, ए रसूल हमने जब तुझे भेजा है तो हमने तुझे शाहिद बनाकर भेजा है, बशारत देने वाला बनाकर भेजा है, डराने वाला बनाकर भेजा है। यानी जब इरसाल किया है तो इस हालत में इरसाल किया है। अच्छा कहें इरसाल जी, हम कुछ लोगों ने कहा जी इरसाल कब हुआ? इरसाल का ताल्लुक मुरसल से है, मुरसल का ताल्लुक रिसाला से है, लिहाजा इरसाल मुरसल रसूल कब होते हैं? ये जब होते हैं जब रसूल बन जाएं। तो लिहाजा लोगों ने अपनी बात को सच्चा करने के लिए कहा कि जी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल कब बने थे? रसूल बने थे 40 साल की उम्र में। अच्छा, आप कहते हैं 40 साल की उम्र में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल बने थे? हम ऐसा कबूल नहीं करते। अच्छा, आप कबूल करते हैं? तो फिर जो लोग इस बात को कबूल करते हैं कि नबी 40 साल बाद नबी बने थे, तो उन लोगों के लिए ईसाइयों ने तो ठीक इश्काल किया ना। ईसाइयों ने कह दिया, कहने लगे कि हमारे इनके नबी से हमारे नबी अफजल हैं। क्या हुआ? अच्छा जी आपके नबी अफजल हैं, किस दलील से? कहा हमारे नबी तो गोद में आकर कह रहे थे कि मैं अल्लाह का नेक बंदा हूं, आतानी अल किताब वल हिकमा, मुझे गोद के अंदर मिल गई थी नबूवत, और इनके नबी को 40 साल की उम्र में नबूवत मिली है। इसका जवाब किसी और दर से नहीं मिलेगा, इसका जवाब अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के मकतब से ही मिलेगा। हमारे यहाँ नबी उस वक्त भी नबी होता है जब दुनिया में आता है। अगर आपको यकीन नहीं आता, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्तदा से लेकर इंतहा तक की हयात मुबारका को देखिए। जनाब हलीमा की ही वो बशारतें सुन लीजिए कि मेरे घर में बकरी दूध नहीं देती थी, मेरी बकरी दूध नहीं देती थी, दूध देना शुरू कर दिया, खजूर में फल नहीं थे, फल देना शुरू कर दिया, और भी न जाने क्या क्या कसायद हमारे नबी बचपन। अच्छा, और दूसरी बात कि आप लोग अगर नबी को 40 साल का नबी मानते हैं तो आप लोगों को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न मनाने का हक नहीं बनता, क्योंकि जश्न का ताल्लुक है विलादत से, और विलादत जो शख्स विलादत के वक्त रसूल ही नहीं मानता उसके लिए रसूल की विलादत का जश्न नहीं बनता। विलादत पे जश्न वो मनाए जिसका नबी कुन्तु नबियन व आदम बैनल माए व तीन नबी था। कुन्तु रसूलन, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त भी नबी थे जब आदम खाक और पानी के दरमियान में थे। हमारे नबी इब्तदा से इंतहा तक नबी हैं, और इनकी नबूवत हमारे लिए इब्तदा से इंतहा तक मुहतरम है। इब्तदा से इंतहा तक हमारे लिए लाजिम है कि हम नबूवत का भी दिफा करें, रिसालत का भी दिफा करें, और दिफा में ये बात शामिल है कि हम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्तदा से इंतहा तक नबूवत के कायल हैं। हाँ, ऐलान रिसालत 40 साल में फरमाया था। रसूल पर हमारी जानें कुर्बान हो, सलाम हो नबी की ज़ात मुक़द्दस पर। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलीकल फरज। قال الرضا يا ابن شبيب ابكي على جد الغريب فوق الثرى ثهو بقى من غير أكفار مبضعا لم يرتوي عن ما تعطشان مثل الكبش جد ذبح في العاشق يما قضى واحلى وقليل للناصر لمصيبته كل شي بكى وظل حايل